الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ مومن یا سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی، کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت آگے بھی چلتی ہے لیکن فی الحال اس پہ جو حصہ سلیکٹ کیا گیا ہے وہ آیت کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اس کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا کرو۔ دعا کا قبول کر لینا یا اس کا قبول نہ کرنا ہے وہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن وہ کون سی شرائط یا وہ کون سی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے، یا وہ کون سی دعا ہے یا دعا کے اندر وہ کون سی شرائط، وہ کون سی خصوصیات، وہ کون سے آداب ہیں جن کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور قبول ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ تو آج اس حوالے سے تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو دعا کا قبول ہو جانا ہے یہ کس طرح سے ممکن ہے، اور کس طرح سے ہم اپنی دعاؤں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دعا کرنے کی جو آرٹ ہے، جو اس کا فن ہے، جو اس کا ادب ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس کو سیکھیں۔ کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگوں کی تو کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، رسمی 3-4 جملے بولتے ہیں اور بس یوں ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، پھر ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یار دعا کرتے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں آتا، جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ملتی۔ تو وہ کون سی دعائیں ہیں اور دعا کے وہ کون سے آداب ہیں کہ اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے، ان شرائط کو مکمل کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو دعا قبول ہوگی۔ تو ٹوٹل 5 شرائط ہیں جن کو ذکر کیا ہے، اور اگر ان کو بندہ مستحضر رکھے، ان کو اپنے ذہن میں رکھے، ان کو یاد کر لے اور پھر دعا کرتے وقت ان کو عمل میں لے کر آئے، ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے، تو اس کے دعا کی قبولیت کے جان سے زیادہ ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہمیں غور طلب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ان 5 شرائط کو انسان عمل کے میدان میں لے کر آئے گا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی دعا ہی فوراً قبول ہو جائے، وقت لگے گا۔ جیسے کوئی بھی فن انسان سیکھنے جاتا ہے، کوئی بھی آرٹ انسان سیکھنے جاتا ہے، کوئی بھی کاریگری سیکھنے جاتا ہے تو وقت لگتا ہے۔ ایک وقت لگتا ہے کہ وہ آہستہ 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 سیکھتے پرفیکشن کی طرف آتا ہے اور وہ اس فن میں کمال حاصل کرتا ہے، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو دعا کا بھی یہ جو عمل ہے، یہ جو ایکشن ہے، جب ان شرائط کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جائے گا تو وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان شرائط کو اپنی ہر دعا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی کامل سے اکمل ہوتی جائے گی۔ تو وہ کون سی 5 شرائط ہیں؟ جو 5 شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے یا دعا کے اس کی قبولیت کے امکانات کو بڑھانے کے لیے، ان میں سے پہلی شرط ہے اخلاص کا ہونا۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہو تو قلب، اس کا دل غیر کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مشغول نہ ہو، دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ تو 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر اس کا یقین ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں دعا نہ مانگے جس کو شریعت نے منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، ناجائز ٹھہرا دیا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو شکایت نہ کرے۔ تو یہ 5 شرائطیں کہ جن کو اگر انسان ملحوظ رکھے تو اس کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا کہ دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، تو اس اعلان کا اس کو جواب دیا جاتا ہے، اس کے دعا کے اوپر اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اخلاص سے مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے بیٹھے تو اس کے دل میں ریاکاری نہ ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اس کی توجہ طلب کرنے کے لیے ہو۔ انسان، دنیا، لوگوں، اس کے ارد گرد موجود افراد، ان کی توجہ یا ان کی واہواہی یا ان کی تعریف یا ان کی نگاہوں میں اپنی عزت اور احترام کو بڑھانے کی نیت نہ ہو، خالصتاً اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہو، اور اسی کی طرف اس کے دل کا جو قبلہ ہو وہ دنیا نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات ہو۔
یہ اخلاص ہے کہ دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، اس کا دل کامل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا کہ وہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ دیکھ رہے ہیں اور جب میں دعا مانگوں گا اور اس میں گڑ گڑاؤں گا تو یہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، لوگ بتائیں گے کہ یار یہ رقیق القلب ہے، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہے اور یہ روتا ہے، دعا کرتے ہوئے روتا ہے، اس سے دعا کروا۔ یہ لوگ میری طرف آئیں گے اور مجھ سے دعا کروانا چاہیں گے، نہیں، دعا کے وقت اس کی نیت یہ ہو، اس کے دل میں جو توجہ ہو، جو اس کا دل کا قبلہ اس وقت ہو، وہ اللہ کی ذات ہو۔ تو اخلاص میں یہ چیز شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے اندر ایک اور چیز شامل یہ ہے کہ اس کا بھروسہ کلیتاً بالکل 100% اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ تو جب وہ دعا مانگ رہے ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یار میرا اس مال سے میری مدد ہو جائے، یہ فلاں جو میرا دوست ہے وہ مالدار ہے، اگر فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں، اگر معاشی پریشانی میں، پیسوں کی کمی ہے اس کے پاس، تو ذہن میں یہ نہ ہو کہ یار میرا وہ دوست مالدار ہے، اس کے ذریعے میری مدد ہو جائے، یا میرے وہ پیسے جو فلاں شخص کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، جو اس کو قرض دیے ہوئے تھے، وہ نکل آئیں کسی طرح سے تو میری مدد ہو جائے۔ 100% جب وہ دعا مانگ رہا ہو، جب اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، تو اس کی کامل طور پہ توجہ اللہ کی طرف ہو کہ میری مدد اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اسباب وہ بنائے گا، کوئی بھی بنا دے، لیکن مدد اس کی طرف سے ہوگی۔ اگر میری ہیلپ ابھی بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے، کوئی مسجد کے اندر یا میں گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک انجان بندہ مجھے پیسے دے کے چلا جاتا ہے کہ یہ لو تمہاری مدد کے لیے پیسے آ رہے، یا میری گھر میں کوئی شخص بیمار تھا اور وہ دوائی دے کے چلا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یار یہ سبب ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بھی اس کی آ کے ہیلپ کر جائے، تو اس کی کامل طور پہ توجہ دنیا کی کسی مال، دولت، اپنی منصب، عزت، شہرت، ان چیزوں پہ کی طرف نہ ہو کہ کسی طرح ان کے ذریعے سے میری مدد ہو جائے، ان اسباب کے ذریعے سے میری مدد ہو جائے۔ اس کی کامل توجہ دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف ہو کہ کیونکہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، وہ ہے مسبب الاسباب، وہ ان اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہی میری مدد کرے گا۔ اس کا اعتماد فقط اللہ پر ہو، اپنے کسی منصب پر نہ ہو، اپنے کسی عہدے پر نہ ہو، اپنی سیٹ پر نہ ہو، اپنی معاشرے کے اندر سٹینڈنگ پر نہ ہو، اپنی مال و دولت پر نہ ہو، کیونکہ میرے پاس یہ بہت سارا مال ہے تو میں کچھ نہ کچھ اپنی ہیلپ کر لوں گا، یا میری کوئی نہ کوئی ہیلپ کر لے گا، کیونکہ لوگوں کے دل میں میرا احترام ہے اور عزت ہے تو وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ نہیں، اخلاص کہ میری مدد اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ، اعتماد اگر اس کو ہو کسی ذات کے اوپر تو وہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ اس کے بعد دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قلب اللہ کے علاوہ دعا کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو، تو اس کا قلب غیر کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ زبان چل رہی ہو اور وہ اس میں دعائیہ الفاظ ہوں اور دعا کی جا رہی ہو، لیکن دل اور دماغ کسی اور طرف ہیں، جو کہ اکثر ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ نماز کے بعد بس ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کسی نے دعا کرنی ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس یہ منہ سے جملے ادا کیے، دل میں کیا چل رہا ہے؟ یار گھر جا کے ابھی جیب میں پرچی رکھی ہے، سامان خریدنا ہے بازار سے، مسجد میں اگر موجود ہے، گھر میں ہیں تو یار وہ اٹھ کے میچ چل رہا ہے، میچ دیکھنا ہے، کسی کوئی اگر بہن گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر وہ ڈرامہ چل رہا ہے، یا وہ چولہے کے اوپر یہ دودھ رکھا ہوا ہے یا چولہے کے اوپر یہ سالن رکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھنا ہے۔ کوئی اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو یار اٹھنا ہے، کلاس لینی ہے، اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے، یہ کام رہ گیا اس کو نپٹانا ہے، یا کوئی اور ایسے دوست ہیں وہ لیپ ٹاپ کے اوپر یا پھر اس کے کمپیوٹر کے اوپر گیم کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یار جلدی سے اٹھو، فٹافٹ گیم کے لیے جانا ہے، وہ نکل جائے گا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں لیکن دل دنیا میں مشغول ہے، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہیں، دل کی توجہ دعا کی طرف نہیں، دل کی توجہ ان الفاظ کی طرف نہیں جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تو بس ایک رسم ہے جو کی جا رہی ہے، دل اصل میں دنیا کے ساتھ مشغول ہے۔ تو جب دعا کے اندر ایسی کیفیت ہوگی، جب دعا کے اندر ایسی حالت ہوگی تو وہ دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو اسی لیے ضروری ہے اور یہ لازم ہے کہ جب بندہ دعا کرے، جب وہ دعا کی طرف آئے اور ہاتھ اٹھائے تو اس کا دل دنیا سے بالکل ہٹ جائے، دنیا کی طرف توجہ نہ ہو، جو چیز، جو کام ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان سب سے دل کو ہٹا کے کامل طور پہ اپنی توجہ دعا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھیں۔ کیونکہ نبی کریم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا نہیں قبول فرماتا جو ایک ایسے قلب سے، جو کھیلنے والے قلب سے ہو، قلب لاہن آپ نے فرمایا، کھیلنے والے قلب سے، کھیلنے والے دل سے، کہ دل کے اندر اس کے کھیل کود، ہنسی مذاق، دنیا کی لغو اور فضول باتیں چل رہی، دنیا کی مختلف چیزیں اس کے دنیا کے مختلف افکار اور فکر اور پریشانیاں اس کے ذہن میں گھوم رہی ہیں، یہ دنیا میں اس کا دل مشغول ہے اور بس زبان سے جملے ادا کیے جا رہے ہیں، تو ایسے قلب کی، ایسے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک غافل قلب کی، ایک غافل دل کی، ایک غافل ذہن کی دعا
قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. یہ حدیث ہے. پھر آگے نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں اگر تم اخلاص پیدا کر لو اپنی دعا کے اندر اور اپنے قلب کے اندر اخلاص پیدا کرو تو میں تمہیں 3 میں سے ایک باتوں کی بشارت دیتا ہوں. یا تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا. تو اگر قلب اخلاص پیدا کر لیا اور اخلاص کے ساتھ ساتھ دل کی جو توجہ ہے، یہ جو اس کا کھیل کود ہے، یہ جو اس کا ڈسٹریکٹ ہونا ہے، یہ ختم کر دیا اور توجہ دعا اور اللہ کی ذات کی طرف آ گئی، جو زبان سے جملے ادا ہو رہے ہیں ان کی طرف آ گئی، تو نبی کریم فرمانے کہ میں 3 میں سے ایک چیز کی بشارت تمہیں دے رہا ہوں. تینوں میں سے کوئی ایک چیز تو ملے گی. یا تو جو مانگ رہے ہو، جو مراد ہے وہ مل جائے گی، یا جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا لیکن اس سے بہتر چیز مل جائے گی. یا آپ نے تیسری چیز فرمائی کہ وہ دعا، اس دعا کے ذریعے ایک ایسی بلا کو، ایک ایسی آزمائش کو، ایک ایسی پریشانی کو، ایک ایسی مصیبت کو دور کر دیا جائے گا کہ اگر وہ تم پر اترتی تو تمہیں ہلاک کر دیتی، تمہیں ختم کر دیتی. اس حدیث کو امام غزالی نے منہاج العارفین اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے. تو اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر دعا کے اندر کھیل کود میں دل مصروف ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے قلب کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غیر کے ساتھ مشغول ہو، جس کے منہ سے صرف زبانی جملے ادا ہو رہے ہیں، رسمی جملے ادا ہو رہے ہیں اور اس کی توجہ نہ ہو. تیسری شرط جو دعا کی قبولیت کے لیے اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین ہو. اس کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، میرے مسئلے کا حل نکلے گا، میری پریشانی دور ہوگی، جو میں مراد مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا کر دی جائے گی. تو اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہو، اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہو کہ وہ رحیم ہے، وہ میری دعا سنے گا، وہ کریم ہے، وہ میری دعا قبول فرمائے گا. تو قبولیت کا یقین ہو، امید ہو کہ وہ قبول فرما لے گا، ہوپ ہو کہ وہ مجھے میری دعا کا جواب دے گا، اور یہ یقین اور یہ مدد ہو کہ اس کی مدد، یہ یقین اور یہ امید ہو کہ اس کی مدد کی جائے گی. جس پریشانی میں، جس مشکل میں، جس آزمائش سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے یا تو نکال دیا جائے گا، یا اس کے قلب میں، اس کے ذہن میں جو ایک اس کے فکر و افکار کے سمندر کے اندر جو ایک طوفان برپا ہوا ہے اس کو ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت دے دی جائے گی کہ اگرچہ وہ ہوگا پریشانی اور مشکل کے اندر ہی لیکن اس کو آسانی اور سکون اور اطمینان دے دیا جائے گا. تو وہ جو اس کی ذہن کے اندر فکر چل رہی تھی، جو پریشانی چل رہی تھی، جو وہ خود کے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، وہ جنگ ختم ہو جائے گی اور وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ جائے گا، اس کے اوپر سکینہ نازل کر دی جائے گی. تو اس میں اس رحمت کے یقین کے اندر پھر اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں محتاج ہوں. اس بات کو ریکگنائز بھی کرنا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. اور یہ ہاتھ پھیلانے کا جو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا کے اندر اور ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے مقصود ہی ہے اس بات کو ریئلائز کرنا، اس بات کو ریکگنائز کرنا، اس بات کو جاننا، اس بات کا اپنے آپ کو احساس دلانا کہ میں اس رب کا محتاج ہوں، تبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا اور میں اسی کے رحم و کرم پر ہوں. تو اس سے اس کیفیت سے مانگنا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری طاقت میں کچھ نہیں ہے، ہماری قدرت میں کچھ نہیں ہے، اگر عطا ہوگی، اگر عنایت ہوگی تو اسی کی طرف سے ہوگی. جب یہ کیفیت قلب کے اوپر طاری ہوگی تو بندہ اس کے رحم و کرم کو پکارے گا، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے رحیم اور کریم ہونے سے اس کو پکارے گا اور اس یقین اور اس امید کے ساتھ پکارے گا کہ اگر اس کے در سے جواب نہیں آیا تو پھر دنیا کے کسی در سے جواب ممکن نہیں. اگر اس نے مدد نہ کی تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مدد کر سکے. تو جب اللہ کی رحمت پر یقین ہوگا اور پھر اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے گی تو دعا قبول ہوگی. نبی کریم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ دعا اس طرح سے مانگو جیسے کوئی حفاظت اور پناہ طلب کر رہا ہو، کہ وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس در سے مجھے پناہ نہیں ملی، اس در میں مجھے حفاظت نہیں ملی، مجھے یہاں پہ امان نہیں ملی، مجھے یہاں پہ کسی نے حفاظت سے رکھا نہیں، مجھے اس جگہ پہ رکھ نہیں لیا گیا، تو پھر میرے لیے بربادی ہے باہر. کہ اگر آپ پریشان ہوں، ہم لوگ اگر راستے میں سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران کچھ لوگ لوٹنے کے لیے آ جائیں لیکن پھر اچانک کوئی بچانے کے لیے آ جائے، یا ہمارا کوئی پیچھا کر رہی ہو گاڑی اور ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ اس گاڑی کے اندر چور ہیں، اور اچانک سامنے پولیس اسٹیشن نظر آ جائے، تو انسان کے قلب کو کیسی سکون اور راحت ہوتی ہے، اس کا دل کیسا امید سے بھر جاتا ہے. فوراً قلب کے اوپر ایک امید کی لہر دوڑتی ہے کہ یار ہم محفوظ ہو گئے. یا اگر کسی شخص کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو وہ جیسے ہی اندھیرے راستے سے سامنے کہیں روشنی نظر آتی ہے تو وہ فوراً روشنی کی طرف بھاگتا اور لپکتا ہے اور اس روشنی کے اندر پناہ اور حفاظت حاصل کرتا ہے
اور اس کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں روشنی میں آ گیا, مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں, اب اندھیرے کے اندر جو چیزیں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہی ہماری کیفیت ہو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, کہ دعا مانگتے وقت کیفیت پناہ مانگنے والے کی ہو, حفاظت طلب کرنے والے کی ہو, دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اگر یہاں سے نہیں ملا تو پھر کہیں سے نہیں ملے گا. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, دل نرم ہو چکا ہو, اور یہ احساس ہو ہاتھوں کو دیکھ کے کہ یہ خالی جس طرح سے یہ خالی ہیں, ان کے اندر نہ طاقت ہے, نہ قدرت ہے, نہ قوت ہے, اللہ کی محتاجی ہے. اگر اس کا حکم ہو گیا, اگر اس نے مدد کر دی تو ہم بچ جائیں گے, اگر اس نے مدد نہیں کری, اس نے دعا قبول نہیں کری, تو پھر ہمارا کوئی بچانے والا نہیں. یہ اس کیفیت کا اظہار ہو تو اس کی رحمت پر یقین ہو. لیکن جو پناہ مانگ رہا ہوتا ہے, وہ پناہ مانگتے وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اسی امید کی ہوتی ہے کہ سامنے والا مجھے پناہ دے دے گا, تو وہ گڑ گڑاتا ہے, وہ روتا ہے, اور وہ اس سے طلب کرتا ہے. تو اس امید کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو نبی کریم کی حدیث اسی طرف اشارہ کری. آپ نے فرمایا کہ دعا اس شخص کی طرح سے مانگو کہ جو پناہ مانگتا ہے, جو حفاظت طلب کر رہا ہوتا ہے, جو امان طلب کر رہا ہوتا ہے. اس کی طرح نہیں مانگو جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کر دیا جائے, میری مراد یہ ہے اس کو پورا کیا جائے. تو دعا مانگتے وقت ایک کیفیت امید کی سی ہو, اس یقین کی سی ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اور اس میں پھر اسی کیفیت میں گڑ گڑانا ہو کہ اس کے رحم کی پکار ہو, کہ جب بندہ پناہ اور حفاظت طلب کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والے کے رحم کو پکارتا ہے, جو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شفقت رکھی ہے, جو محبت رکھی ہے, جو ایک نرم گوشہ رکھا ہے, اس کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اس کی رحمت کے اوپر یقین ہو, اعتماد ہو کہ ہاں وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ میری مدد فرمائے گا. اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کسی امر ممنوع, کسی ناجائز ایسی چیز کی دعا نہ مانگے کہ جس کو شریعت نے ناجائز ٹھہرا دیا, جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے یا وہ شریعت کے اندر گناہ ہے. تو ناجائز خواہشات کے لیے دعا نہ ہو. اسی طرح اپنی دکان ہے, بزنس ہے, تو کمپیٹیٹر کے لیے یہ دعا نہ ہو کہ اس کو نقصان ہو جائے, اس کا سارا مال جو ہے وہ چھن جائے, کوئی چوری کر کے لے جائے, یا کسی طرح سے اس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے. تو کسی کے لیے نقصان کی دعا نہ ہو, کسی کے لیے فزیکل نقصان کی دعا نہ ہو, کہ اگر کسی سے نفرت ہے یا بغض ہے یا کینہ ہے, اس کی طرف سے ایک اس سے نفرت یا اس سے ہیٹڈ کی فیلنگز ہیں, تو اس کے لیے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کے یہ گر جائے, کسی طرح سے اس کو چوٹ لگ جائے. تو یہ اس قسم کی چیزوں کی دعا نہ کرنا. کسی کی زوال عزت کی دعا نہ کرنا, کہ اگر اس سے کسی چھوٹی سی بات پہ بحث ہو گئی تھی تو یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو ذلیل کر دے لوگوں کے سامنے. تو کسی کی زوال عزت کی دعا نہ کرنا, تو اس دعا سے منع کیا گیا کہ دعا کرے بندہ کہ اللہ اس کی عزت چلی جائے, یہ ذلیل ہو جائے لوگوں کی نگاہوں. تو زوال عزت کی دعا یہ ممنوع ہے, یہ کہ بری چیز ہے. اسی طرح سے مال اور دولت یا ترقی اور بلندی یا عزت اور شہرت یا علم اور منصب, ان کو طلب کرنا, لیکن اس لیے نہیں کہ دین کا کام کر سکیں, اس لیے نہیں کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکیں, اس لیے نہیں کہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر سکیں, اس لیے نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی امداد اور ان کے لیے ایک پلر بن سکیں, ان کے لیے ایک درخت بن سکیں کہ ان کو وہ چھاؤں دے اور ان کو راحت اور کمفرٹ دے, بلکہ اس لیے کہ تکبر میں اضافہ ہو, اس لیے کہ میں لوگوں پر اپنی مال اور دولت اور اپنے منصب اور اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کے آگے آگے سینہ اپنا چوڑا کر کے کھڑا ہو سکے اور ان کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھ سکے, اور اس کی بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. تو غرور, تکبر اور فخر میں مبتلا ہو کر دعا کرنا, تو ان چیزوں کی طلب اس وجہ سے کرنا یہ بھی ممنوع ہے. تو ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, بلکہ جب ان چیزوں کی طلب ہو, ان چیزوں کو دعا کرے, دعا میں مانگے, مال و دولت کو مانگے, علم اور منصب کو مانگے, ترقی اور بلندی کو مانگے, عزت اور شہرت کو مانگے, تو ان کو مانگتے وقت اپنے دعا کے اندر ضرور یہ شامل کرے کہ اللہ یہ چیزیں مجھے عطا فرما, لیکن ایسی عطا فرما کہ تجھ سے غافل نہ کریں. اسی لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں جو نبی کریم کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, ہمیں دنیا بھی عطا فرما لیکن بہترین دنیا, اور آخرت بھی عطا فرما بہترین آخرت. بہترین دنیا کیا ہے؟ کہ بندے کے پاس مال ہو, دولت ہو, عزت ہو, شہرت ہو, ادب ہو, علم ہو, منصب ہو, ترقی ہو, بلندی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اسے اللہ کی ذات سے غافل نہ کریں. تو اگر مال و دولت آ جائے تو وہ صدقات اور زکوٰۃ دیتا رہے, اگر عزت اور شہرت آ جائے تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری آ جائے,
علم اور منصب دے دیا جائے تو وہ اپنے علم اور منصب کے ذریعے لوگوں کو مرغوب اور ان کو حقیر اور ان کو کمتر نہ جانے، بلکہ ان کو علم سکھائے تاکہ وہ بھی علم سیکھ کے دوسروں کے لیے ایک ثواب جاریہ اور دوسروں کو بھی علم سکھاتے رہیں، اور یہ علم کا جو ذریعہ ہے لوگوں کے درمیان پھیلتا رہے، اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اگر اس کو منصب اور ترقی اور بلندی دے دی گئی ہے تو وہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر جبر اور ظلم اور زیادتی نہ کرے، بلکہ اس منصب کا استعمال لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے کرے، ان کے لیے ان کی مدد کرے، ان کو اپلفٹ کرے، اپنی سوسائٹی کو ہیلپ کرے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تو اگر اس نیت سے دعا مانگے گا تو دعا قبول بھی کی جائے گی، لیکن اگر فخر کی، اگر تکبر کی، اگر غرور کی، اگر ناجائز ان اختیارات کے استعمال کی، نعمتوں کے استعمال کی نیت ہوگی تو یہ امر ممنوع ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری شرط جو اس کے حوالے سے علماء نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی یہ قبول کیوں نہیں ہوئی، تو مایوس ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنا شروع کر دے، کیونکہ اولاً تو بات یہ کہ تکبر اور یہ انا کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی قلب کے اندر میں ہے، یہ سوچ اور یہ فکر ہے کہ میں کچھ ہوں، میں ہوں، جبکہ بندہ ہونا، عبد ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور بندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کے اندر سے یہ میں کا لفظ نکل جائے، وہ اس بات کو اپنے اندر، اپنے قلب کے اندر راسخ کر لے اور اس کے ایک ایک ایٹم کے اندر بٹھا لے کہ وہ رب حاکم ہے، میں محکوم ہوں، وہ رولر ہے، میں رولڈ ہوں، وہ ذات ہے کہ جس کا حکم چلتا ہے، میں اس کے حکم کے تابع ہوں، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اس کا حکم سب پہ چلتا ہے، میں محتاج ہوں، وہ بے نیاز ہے، مجھ پر چیزیں واجب ہیں، مجھ پر چیزیں لازم ہیں، مجھ سے چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا، اس پر نہ کوئی چیز واجب ہے نہ کوئی چیز لازم ہے، تو پھر کیا مجال کہ میں اس سے بولوں کہ میری جو دعا تھی وہ قبول کیوں نہیں کی، کیوں شکایت کروں، کہ جبکہ وہ رب ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ ذات حاکم ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں۔ تو اپنی عبدیت کو سمجھے، اپنے بندے ہونے کو ریکگنائز کرے، اس بات کو سمجھ لے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی ملکیت ہوں، میں اس کا محکوم ہوں، میں غلام ہوں، اپنے اندر سے یہ انا کو نکال دے اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اور ہاتھوں کا پھیلانا جو پہلے بھی ذکر کیا وہ اسی لیے ہے کہ جب بندہ ہاتھوں کو پھیلائے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھے یہ خالی ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، تو جس طرح یہ ابھی مجھے خالی نظر آ رہے ہیں، نہ ان کے اندر طاقت ہے، نہ یہ طاقت سے بھرپور ہیں، نہ یہ قوت سے بھرپور ہیں، نہ یہ قدرت سے بھرپور ہیں، یہ ہاتھ خالی ہیں، ان کے اندر طاقت بھرنے والی ذات وہ رب کی ذات ہے، ان کے اندر قدرت ڈالنے والی ذات وہ رب کی ذات ہے، ان کے اندر تقویت ڈالنے والی ذات وہ رب کی ذات ہے، ان میں طاقت، قوت، قدرت، اسٹرینتھ، پاور، یہ سب وہ رب کی ذات ڈالتی ہے، اگر وہ نہ ڈالے تو یہ ہاتھ بے جان ہو جائے، میں اس سے ایک پین تک نہ اٹھا پاؤں، میں ان کو ہلا تک نہ پاؤں، تو اس محتاجی کو ریکگنائز کرے۔ تو جب یہ اس چیز کو ریکگنائز کر لے گا تو پھر مجال نہیں ہوگی کہ وہ اٹھے اور یہ کہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، کیونکہ جب اس نے سمجھ لیا کہ میں محتاج ہوں، جب اس نے سمجھ لیا کہ میرے پاس طاقت نہیں، جب اس نے سمجھ لیا کہ میرے پاس قدرت نہیں، جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری چیزیں دینے والا، یہ ساری صلاحیتیں دینے والا، یہ سارے پاورز دینے والا وہ رب کی ذات ہے، تو پھر اگر اس نے مجھے میری دعا قبول نہ بھی کری، اگر مجھے اس کا جو میری مراد تھی وہ نہ بھی دی، تو وہ تو رب ہے، اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے۔ تو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو ریکگنائز کرنا، اور اس چیز کو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا، کہ جب شکایت کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے محروم کر دیا، لیکن جب وہ اپنی پرسپیکٹیو کو چینج کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ نہیں، میرے رب نے اگر میری دعا قبول نہیں کری تو میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے، تو اس کے لیے پھر بہتر فیصلہ ہوگا، اس کو اپنی زندگی کے اندر بہتر چیزیں نظر آئیں گی، اس کو نظر آئے گا کہ جو میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس قبول نہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہت ساری بہتر چیزیں مل گئیں، اور اگر وہ قبول ہو جاتی ہے، جو میں مانگ رہا تھا، میری مراد ہے، وہ اگر مجھے دنیا میں مل جاتی تو مجھے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ نبی کریم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے،
تو اگر ہمارا گمان یہ ہوگا, ہماری مینٹالٹی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہوگی کہ اللہ نے مجھے محروم کر دیا, تو پھر ہماری طرف محرومی آئے گی, کیونکہ ہمارا اللہ کے بارے میں گمان ہی ہے, ہمارا اس سے ریلیشن اور اس سے انٹریکشن اور اس کے بارے میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ وہ محروم کر رہا ہے, تو پھر وہ محروم کرے گا. لیکن اگر ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہو کہ نہیں, اس نے محروم نہیں کیا بلکہ اس نے میرے لیے بہتر کا فیصلہ کیا, تو پھر ہمارے لیے بہتر فیصلے آئیں گے, ہمارے لیے وہ انعامات آئیں گے کہ جو ہمیں اللہ کے اور قریب کریں گے, ہمیں دنیا کی نگاہ میں معزز کریں گے, ہمیں ترقی اور بلندی عطا کریں گے. صرف یہ مٹیریلسٹک نہیں بلکہ اسپرچول, روحانی. اللہ سے اور اس کے حبیب سے قرب محسوس ہوگا, ان نفوس قدسیہ سے قرب محسوس ہوگا کہ جنہوں نے نبی کریم کی مجالس میں آپ رہے اور بیٹھے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی چیز اچھی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے برائی ہوتی ہے, اور اس کو قرآن بیان فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, اور کبھی تمہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بری ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے, تو کبھی دعا قبول نہیں ہوئی, ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے, اور ہم چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جائے, کیونکہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مطلوب ہوتا ہے, اس کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو دعا کا قبول نہ ہونا اور اس مراد کا نہ ملنا ہم اسے برا جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا, کبھی ہوتا ہے کہ تم کوئی چیز بری سمجھتے ہو اپنے لیے, کوئی تم میں ناپسند ہوتی ہے وہ چیز, وہو خیر لکم, اور وہ تمہارے اس میں بہتری ہوتی ہے کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کیا گیا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مراد مل جائے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے, دعا کے قبول نہ ہونے کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دعا کا قبول نہ ہونا اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور تم ایک چیز کو محبوب رکھتے ہو, اس کو پسند کرتے ہو, اس کو چاہتے ہو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. تو جو مراد تم مانگ رہے ہوتے ہو, جو چیز دعا کے اندر طلب کر رہے ہوتے ہو, جو تمہارا پرپز ہوتا ہے, جو گول ہوتا ہے, جو ڈیزائر ہوتی ہے, اس کو تم تو پسند کر رہے ہوتے ہو, تم چاہ رہے ہوتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مراد مل جائے, لیکن اس میں ہمارے لیے حقیقتاً برائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیفیت ہے انسان کی, اس کو قرآن بیان کرتا ہے, یہ کیفیت ہے انسان کی. وہ چاہتا ہے کہ وہ جس کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ مجھے مل جائے, لیکن اس میں حقیقتاً برائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرمانے والے, وہ ہمارے لیے بہتر چیزیں, وہ اگر ہم معاملات کو اس کے اوپر چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہتر چیزیں اور بہتر فیصلہ فرمائے گا. تو اگر دعا قبول نہیں ہوئی, جو مراد ہے وہ نہیں ملی, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی برا ہمارے ساتھ کام ہو گیا. یہ جو اچھائی ہم چاہ رہے تھے, جو چیزیں ہم نے سوچی ہوئی تھی کہ یار ہمیں اگر یہ چیز مل جائے گی تو اس سے ہم یہ اچھا کام کریں گے, یہ اچھا کام کریں گے, یہ اچھا کام کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو ہم برائی کی طرف چلے جاتے. ہو سکتا ہے کہ اگر میں جس جاب کے پیچھے بھاگ رہا تھا, جس جاب کے پیچھے دعا کر رہا تھا, اگر وہ مجھے مل جاتی تو جو 5 وقت کی نمازیں میں پڑھ سکتا ہوں ابھی مسجد کے اندر, مجھ سے وہ چھوٹ جاتی. ہو سکتا ہے کہ جس یونیورسٹی کے اندر میں انٹر ہونے کے لیے دعا کر رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے, تو اگر مجھے مل جاتا وہاں پہ تو میرا ایمان چلا جاتا, کیونکہ وہاں پہ مجھے پڑھانے والے پروفیسرز یا دوست یا کمپنی ایسی ملتی کہ وہ مجھے آہستہ 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 دین سے دور کرتی جاتی یہاں تک کہ میں دین سے بالکل ہی نکل جاتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں جانے کے لیے میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے وہاں کی اسکالرشپ مل جائے اور میں وہاں چلا جاؤں, تو میں وہاں جاتا اور وہاں جانے کے بعد اپنے دین سے دور ہو جاتا, یہ ایمان کی دولت مجھ سے چھن جاتی. جب میں یہاں پہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں, وہاں پہ ان 5 نمازوں سے محروم ہو جاتا. یہاں اذان کی آواز سن سکتا ہوں, وہاں اذان کی آواز سے محروم ہو جاتا. یہاں قرآن کی تلاوتیں سن سکتا ہوں, تلاوت سن سکتا ہوں, وہاں قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا. یہاں پہ اپنے گھر والوں کے, اپنے دوست احباب کے حلقے میں ہوتا ہوں, ان کی محبتیں, ان کی توجہ ہے, وہاں پہ جا کے اس سب سے محروم ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے کوئی چیز بہتر ہے, لیکن اگر اس نے دعا قبول نہیں کری تو ہمارے لیے بہتر کا فیصلہ ہی فرمائے. اور اسی کو ایک حدیث میں نبی کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے, یعنی جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, لیکن اس قبولیت کا اظہار بڑا مختلف ہوتا ہے. تو ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن وہ قبول ہو جاتی ہے. قبولیت کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں مراد مل جاتی ہے. تو اگر میں چاہ رہا تھا کہ اللہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے تو مجھے وہ گاڑی مل گئی, یہ دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے, ایک کیفیت ہے. کبھی دعا اس طرح سے قبول ہوتی ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ نہیں ملتا, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن وہی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, نبی کریم نے فرمایا اس کے نتیجے میں 2 میں سے ایک بات ہوگی.
یا تو اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن ہر شخص پریشان ہوگا، اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن ہر شخص اس جہنم کی چنگھاڑ کو سن کے اس سے عافیت اور پناہ طلب کر رہا ہوگا، اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ اس دن کفار اس بات کے اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمیں اگر عقل ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن انسان اپنے پسینے میں ہی ڈوب رہا ہوگا۔ اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا اور ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، دوست دوست کے نہیں ہوں گے۔ اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن ہر ذات اپنے لیے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اس کیفیت کے اندر ہو۔ اس دن کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس دن ہر مالدار یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی زندگی کی محنت سے کمایا ہوا سارا مال دے دوں، لیکن کسی طرح یہ جہنم سے مجھے نجات مل جائے۔ تو کتنا ہی بہتر بدلا ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا، کہ وہاں جہاں پہ ہم دنیا کے اندر اپنی نیکیاں کر کے چلے گئے اور حساب کتاب یا میزان لایا گیا اور ہماری نیکیاں کم ہو رہی تھیں، یہ گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے تھے، تو اس میں ہماری جو دعائیں قبول، بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ دعائیں قبول نہ ہوئیں، ان کو ڈال دیا جائے اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے اور ہمارے لیے جنت مل جائے۔ کیا وہ واقعی کامیابی نہیں؟ کیا وہ بہتر نہیں؟ حالانکہ دنیا میں ہمیں کتنا ناپسند ہوگا کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن کیا دعا کی قبولیت کی یہ صورت بہتر نہیں؟ لازمی بات ہے بہتر۔ ایک اور صورت آپ نے نبی کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن مراد نہیں ملتی، بلکہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو کیا ہی منظر ہوگا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا مسلمان، اور اس کے ذہن پہ یہ سوال ہوگا کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، گناہوں سے بھری ہوئی تھی میری زندگی، میرے لیے تو جہنم پکی ہے۔ وہ جو چنگھاڑوں کی آواز آ رہی ہے، وہ جو چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے، وہ جو درد سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، وہ جو تکلیف اور اذیت اور درد کی وجہ سے لوگوں کا چیخنا اور چلانا ہے، اس کی جو آواز آ رہی ہے، ابھی اس میں میری آواز بھی شامل ہو جائے گی، مجھے بھی ابھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہوں، اور جب اس میزان سامنے لایا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے گناہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر جتنی بھی دعائیں مانگی تھیں ان میں سے جو قبول نہیں ہوئی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور اس کے اب گناہ ختم ہو چکے۔ تو کیا ہی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا یہ بہتر بدلا نہیں؟ کیا دعا کی قبولیت کی یہ صورت بہتر نہیں؟ بجائے اس کے کہ اس فانی دنیا کے اندر ہمیں ایک فانی چیز مل جائے جس نے نہ ہمیں قبر میں جا کے مدد کرنی ہے، نہ آخرت میں مدد کرنی ہے، ہمیں آخرت کا بدلہ مل جائے، ہمیں وہ بدلہ مل جائے جو ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں، جو ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، جو ہمیں جنت کے درجات، اعلیٰ درجات عطا فرماتے۔ تو دعا کے اندر ان 5 کوالٹیز کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ 5 کوالٹیز ہماری دعا کے اندر انکلوڈ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کو قبولیت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعا کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اپنی دعا کے اندر دعا کرتے وقت غیر کے ساتھ مشغول نہ ہوں، دنیا کے ساتھ مشغول نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی یا ممنوع چیزوں کی دعا نہ کریں، اور سب سے آخر میں اگر دعا قبول نہ ہو بظاہر تو شکایت نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔